نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوران نماز گردن موڑے بغیر دائیں بائیں دیکھ لیا کرتے تھے۔ حضرت مطرف ابن عبداللہ بن شگیر اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں ایک روز سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت شہنشاہ دو جہاں نماز پڑھ رہے تھے تو رونے کی وجہ سے آپ کے پیٹ سے ہنڈیا کے ابلنے جیسی آواز آ رہی تھی، اور ایک دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو رونے کی وجہ سے آپ کے سینے میں چکی چلنے کی سی آواز آ رہی تھی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو جائے تو اسے ہاتھ سے کنکری نہیں ہٹانی چاہیے، کیونکہ رحمت اس کے سامنے ہوتی ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے ایک غلام جس کا نام افلح تھا دیکھا کہ وہ جب سجدہ کرتا ہے تو سجدے کی جگہ کو صاف کرنے کے لیے پھونک مارتا ہے تاکہ منہ پر مٹی نہ لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ افلح، اپنے منہ پر مٹی لگنے دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز میں دو کالی چیزوں یعنی سانپ اور بچھو کو مار ڈالو۔ حضرت طلق ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کی حالت میں جب تم میں سے کسی کی بغیر آواز کے ریح یعنی گیس خارج ہو تو اسے چاہیے کہ جا کر وضو کرے اور نماز کو دوبارہ پڑھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کا وضو حالت نماز میں ٹوٹ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی ناک پکڑ کر نماز سے نکل جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے مسجد میں تشریف لائے۔ جب تکبیر کہنے کا ارادہ کیا گیا تو شہنشاہ دو جہاں پیچھے مڑے اور صحابہ کرام کو یہ اشارہ کر کے کہ تم اپنی اپنی جگہ کھڑے رہو مسجد سے باہر نکل گئے۔ چنانچہ شہنشاہ دو جہاں نے غسل فرمایا اور اس حال میں واپس تشریف لائے کہ آپ کے سر مبارک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ پھر شہنشاہ دو جہاں نے صحابہ کو نماز پڑھائی۔ جب شہنشاہ دو جہاں نماز سے فارغ ہو گئے تو فرمایا کہ مجھے غسل کی حاجت تھی مگر میں غسل کرنا بھول گیا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ظہر کی نماز سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھا کرتا تھا اور ایک مٹھی میں کنکریاں لے لیتا تھا کہ وہ میرے ہاتھ میں ٹھنڈی ہو جائیں۔ چنانچہ سجدہ کی جگہ شدید گرمی سے بچنے کی خاطر میں ان کنکریوں کو سجدے کے وقت اپنی پیشانی کے نیچے رکھ لیا کرتا تھا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز کے درمیان میں نے سنا کہ شہنشاہ دو جہاں فرما رہے ہیں، میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ پھر شہنشاہ دو جہاں نے 3 مرتبہ یہ فرمایا کہ میں تجھ پر اللہ کی لعنت کرتا ہوں، اور یہ فرماتے ہوئے
شہنشاہ دو جہاں نے اپنے ہاتھ مبارک اس طرح پھیلائے گویا کہ آپ کسی چیز کو پکڑ رہے ہوں۔ جب شہنشاہ دو جہاں نماز سے فارغ ہو گئے تو ہم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آج آپ کو نماز میں ایسی بات کہتے ہوئے سنا ہے کہ اس سے پہلے کبھی شہنشاہ دو جہاں کو یہ کہتے نہیں سنا گیا، اور آج ہم نے آپ کو ہاتھ پھیلاتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ شہنشاہ دو جہاں نے فرمایا، اللہ کا دشمن ابلیس ملعون آگ کا شعلہ لے کر آیا تھا تاکہ اسے میرے منہ میں ڈال دے، چنانچہ میں نے 3 مرتبہ یہ کہا کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، پھر میں نے کہا کہ میں تجھ پر لعنت کرتا ہوں، اللہ کی پوری لعنت، مگر وہ نہیں ہٹا۔ میں نے یہ الفاظ 3 مرتبہ کہے، جب وہ پھر بھی نہ ہٹا تو میں نے اپنے ہاتھ پھیلا کر اسے پکڑنا چاہا، لیکن اللہ کی قسم اگر ہمارے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا نہ ہوتی تو وہ مسجد کے ستون سے صبح تک بندھا رہتا اور مدینہ شریف کے بچے اس کے ساتھ کھیلتے۔ حضرت نافع فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ایک آدمی پر ایسی حالت میں ہوا کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کو سلام کیا اور اس نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلام کا جواب زبان سے دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف لوٹے اور فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو نماز پڑھنے کی حالت میں سلام کیا جائے تو اس کو بولنا نہیں چاہیے، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ سلام کا جواب دینے کے لیے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر دے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ معزز سامعین، پیارے نبی کی پیاری باتیں سننے پر اللہ تعالی ہم سب پر آسانیاں فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں برے اخلاق سے، بری خواہشات سے، برے دوست سے، برے وقت سے، برے دن سے، بری رات سے، برے ہمسائے سے، جسمانی اور روحانی بیماریوں سے، قرض سے، محتاجی سے، رزق میں کمی سے، ذلت سے، موت کی سختیوں سے بچائے۔ میرا پروردگار میری اس کوشش کو قبول کر کے اسے صدقہ جاریہ بنا دے اور وہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ آمین یا ارحم الراحمین۔